مجھے میرے والد نے گھر سے نکال دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ میں نے اپنا نام خود نہیں رکھا، میں نے اپنے ماں باپ کا نام خود نہیں رکھا۔ اگر میں اسلام قبول نہ کرتا تو میں ڈپریشن میں ہوتا، شاید میں پاگل خانے میں ہوتا۔ یہ کہنا ہے علی داوا کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے علی داوا نے اسلام قبول کیا اور کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آئیے علی داوا کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ آپ کی کہانی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان اسلام کے قریب نہیں ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا آپ سے کبھی ایسا سوال ہوا جس کا آپ جواب نہ دے سکے ہوں؟ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ واقعی اب کیا ہوگا؟ میں نے اپنا نام خود نہیں رکھا، میں نے اپنے ماں باپ کا انتخاب خود نہیں کیا، میں جیسا دکھائی دیتا ہوں اس کا انتخاب میں نے نہیں کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا انتخاب میں نے خود نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوتا، شاید میں پاگل خانے میں ہوتا۔ کیا کوئی ایسا موقع بھی آیا جب آپ دعوت دیتے تھک گئے اور چھوڑنے کا سوچا ہو؟ استنبول میں آپ کا استقبال ہے۔ علی داوا کون ہے؟ علی داوا کون ہے؟ یہ بہت اچھا تھا، براہ کرم اسے جاری رکھیں۔ جب میں بات کر رہا ہوں کیا آپ اسے بیک گراؤنڈ میں رکھ سکتے ہیں؟ علی داوا کون ہے؟ کیا یہ آپ کا اصل نام ہے؟ نہیں، علی داوا میرا اصل نام نہیں ہے۔ میرا اصل نام ہے ایردی، سونا ایردی، خاتمہ۔ لیکن بہت سے لوگوں کے لیے اس کا تلفظ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ آسان ہے علی۔ جب میں اسلام لایا تو ظاہر ہے کہ میرے خاندان کو واقعی اچھا نہیں لگا، خاص طور پر میرے والد کو، تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ تو میں اپنے دوست کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، تو میں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا دیکھو میں تبلیغ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ علی حق پر، ٹھیک ہے علی داوا، تو میں یہی رکھ لیتا ہوں، علی داوا۔ لوگ آپ کو ایک سخت مزاج شخص سمجھتے ہیں، آپ اتنے غصیلے کیوں ہیں؟ کیا آپ مسکرا سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں مسکراتا ہوں، حقیقت میں اکثر ہنستا ہوں، میں بہت خوش مزاج ہوں، مجھے مزہ بہت پسند ہے، مجھے باتیں کرنا پسند ہے۔ تو آپ اتنے غصیلے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ میں کس پر غصہ ہوں، اور مجھے لگتا ہے جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں میرے خیال میں یہ الگوریتم کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، کیونکہ میری ویڈیوز تو مختلف قسم کی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ الگوریتم غلط قسم کی ویڈیوز کا انتخاب کرتا ہے اور غلط ویڈیوز تجویز کر رہا ہے۔ تاکہ مثال کے طور پر جب ہم اسپیکرز کارنر پر جاتے ہیں تو اسپیکرز کارنر کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے جو بالکل مختلف ماحول ہے، یہ ایک طرح سے فکری میدان جنگ ہونے کی مانند ہے۔ تو آپ یہاں ہیں اور وہاں کے حالات مختلف ہیں، تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کبھی آپ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ میں پچھلے 9 سال سے ہر اتوار کو یہ کام کر رہا ہوں۔ ہر اتوار اگر میں سفر نہ کر رہا ہوں میں وہاں ہوں، تو یہ میرا معمول ہوتا ہے، کیونکہ میں اسے دعویٰ جم کہتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ تربیت کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں اسی طرز عمل کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں، تو جب میں گھر جاتا ہوں اور اگر میں اور میری بیوی کسی بحث میں پڑ جائیں اور پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 1 سیکنڈ ٹھہرو، آپ کی اس دلیل کی بنیاد اور اصل کیا ہے، اور وہ کہتی ہے سنو آج تم اسپیکرز کارنر پر نہیں ہو، ہاں سب کو وہیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ ایسا ہے جیسے میں ایک ملحد سے بات کر رہا ہوں۔ جیسے آپ کی بنیاد کیا ہے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں مغالطہ ہے، وہ سوچتی ہے تم کیا بات کر رہے ہو، ہوش و حواس میں واپس آ جاؤ۔ آپ شاپنگ پر جانا چاہتی ہو، آپ کی دلیل کیا ہے؟ بالکل، آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ اسے ساتھ لے جاتے ہیں، تو بعض اوقات آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ 1 سیکنڈ رک جاؤ، ٹھیک ہے میں اس وقت گھر میں ہوں آرام سے، تو ایسا ہوتا ہے۔ آپ دراصل ترکی سے ہیں، درست؟ بالکل، میں کیسری سے ہوں۔ لیکن آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ بالکل۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور معلوم کروں گا کہ کیا آپ انگریزی کلچر میں رہتے ہیں یا آپ انگلش کلچر کے عادی ہو گئے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ چائے یا کافی؟ کوئی نہیں۔ دوسرا سوال، ناشتے کے بارے میں، کارن فلیکس یا پاسترما؟ جانے دو، یہ میری توہین ہے، میں کیسری سے ہوں، یقیناً پاسترما اور سجوک۔ تو کیا آپ انگریزی کلچر کے عادی نہیں ہیں؟ کیونکہ مجھے میرا پاسترما بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ آپ کی کہانی کیا ہے؟ میری کہانی یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں لندن میں رہتا تھا، میں ساری زندگی لندن میں رہا ہوں۔ جب میں تقریباً 15-16 سال کا تھا میں گینگز میں شامل ہو گیا، مجھے بندوقوں کا بہت جنون تھا۔ میرے خیال میں کرتل وادسی ان میں سے ایک تھا، کیونکہ میں اسے دیکھتا تھا اور میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مقبول تھا۔ تو یہ ساری مافیا والی ذہنیت، اور لندن میں ہمارا اصل مافیا تھا جیسے ترک کرد جیسے وہ موجود ہیں۔ کیا آپ اپنے ساتھ ابھی بھی کچھ رکھتے ہیں؟ میرا
میرا مطلب ہے آج مجھے لگا کہ کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں، اس لیے میں گھر پہ چھوڑ آیا، لیکن اگلی بار اپنی AK-47 ساتھ لاؤں گا۔ میں مذاق کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میں بالکل جنونی قسم کا تھا، تو میں احمقانہ باتیں کیا کرتا تھا۔ پھر میرے والد مجھے لندن سے باہر لے گئے۔ جب میں لندن سے باہر چلا گیا تو میں لندن میں گینگز، لڑائی اور اس طرح کی چیزوں میں شامل رہتا تھا، لیکن جب میں وہاں گیا ماحول بدل گیا، تو گنڈوں کا سارا حرام طرز زندگی ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا حرام طرز زندگی شروع ہو گیا، جیسے کلبوں میں جانا اور اس طرح کی دوسری چیزیں شروع ہو گئیں۔ اور میں سوچتا تھا ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی گزار رہا تھا مادیت پرستی اور صرف اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کی کوشش میں۔ اور پھر وہاں ایک بنگالی بھائی تھا، بنگلہ دیشی، وہ میرے پاس آیا اور وہ مذہبی نہیں تھا، اور اس نے مجھے کہا، یعنی وہ مجھے دعوت دینے لگا اور اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں بات کی۔ اس وقت تک آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ میرا کوئی عقیدہ نہیں تھا، میں صرف کسی طاقت پر یقین رکھتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے ویڈیوز دکھائیں، ذاکر نائک، احمد دیدات، یوسف ایس کی۔ وہ مجھے یہ ویڈیوز دکھاتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن وہ مجھے تراوی کے لیے لے گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس نے صرف اتنا کہا، ہاں آؤ۔ یہ ایک بہت مشکل آغاز تھا۔ یہ تو ہے، یہ ایک مشکل آغاز تھا، اور انہوں نے 8 نہیں بلکہ 20 پڑھی۔ وہ بار بار اٹھ کھڑے ہوتے، میں سوچتا تھا چلو شاید یہ آخری ہو، اور پھر بار بار مسلسل مجھے یہ اچھا نہیں لگا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو ہاں میں نے وہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے ویڈیوز دکھائیں اور مجھے یہ دلچسپ لگیں، کیونکہ ان دنوں میں خود سوچ رہا تھا، میں سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے، اگر میں مر جاؤں تو کیا ہوگا، اور میں بہت تجسس میں تھا۔ تو میں سوچتا تھا اگر میں مر گیا تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا، جیسے بعد میں کیا ہوگا یا اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں بہت متجسس تھا، لیکن میں سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں حقیقت میں خوش نہیں ہوں۔ آپ کے پاس بہت زیادہ مادی سامان ہو سکتا ہے اور اس قسم کی تمام چیزیں، اور میں سوچ رہا تھا، جانتے ہو، میں اپنی جرابوں کو دیکھ رہا تھا، جرابوں کو میں سوچ رہا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کچھ عجیب ہے، لیکن میں اپنی جرابوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے کہا ان جرابوں کا ایک مقصد ہے، ان جرابوں کا ایک ڈیزائن ہے، اور ان جرابوں کا ایک ڈیزائن کرنے والا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس نے انہیں بنایا ہے کہ جرابوں کا تو کوئی مقصد ہو اور میرا کوئی مقصد نہ ہو۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، میری جرابیں میرے پاؤں کے لیے بنی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا دیکھو کچھ تو ضرور ہونا چاہیے، اس سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا، اگرچہ میں ایک اعلیٰ طاقت پر یقین رکھتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ کوئی مذہب ضرور ہونا چاہیے جو سچا ہو، کیونکہ آپ صرف اس خدا پر یقین نہیں کر سکتے، اور اس نے آپ کو کس مقصد کے لیے بنایا، محض بے مقصد، ایک کھیل کے طور پر۔ تو تب میں نے مذہب پر غور کرنا شروع کیا، اور پھر میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا۔ میں بائبل پڑھنا شروع کرتا ہوں، میں بائبل پر بھی غور کر رہا تھا اور یہ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان چیزوں پر غور و فکر میں 3 سال گزارے۔ میں نے قرآن پڑھا، میں نے الگ الگ مختلف صحیفے پڑھنا شروع کیے، اور میں بہت سارے ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا، عیسائیوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کی، اور بحث و مباحثہ کی۔ میں نے 2 سال گزار دیے۔ جب آپ نے دوسرے مذاہب پر تحقیق کی تو وہ کون سی بات تھی جس سے آپ کو یہ یقین ہوا کہ یہ مذاہب درست نہیں؟ سچ پوچھے تو میری ایک شرط تھی کہ جو کتاب خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اسے محفوظ ہونا چاہیے، اسے خود کو ثابت کرنا چاہیے۔ میری صرف یہی ایک شرط تھی۔ تو میں نے اس شرط کے مطابق دیکھا بائبل کو، عہد نامہ قدیم اور قرآن کو، ہر کتاب کو، جس کا بھی آپ نام لیں۔ میرا صرف ایک ہی اصول تھا، اور میں نے کہا کہ اگر کوئی کتاب خدا کی طرف سے ہونے اور آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اسے خود کو میرے سامنے ثابت کرنا ہوگا۔ قرآن میں ایک خاص آیت ہے جس نے مجھے متاثر کیا، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو میرے لیے بہت گہری تھی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو، تو یہ ایک جرأت مندانہ بیان ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے میں اندر آؤں اور کہوں کہ میں سب کو شکست دے دوں گا، کسی کو بھی لے آؤ اور پھر آپ اپنے آپ کو ثابت کریں۔ نقطہ یہ ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ٹھہرو، مجھے اس کو آزمانے دو، چلو اس جیسی ایک صورت بناتے ہیں۔ تو جب میں نے تحقیق کی اور میں نے دیکھا کہ یہ چیلنج ان عربوں کو دیا گیا جو شاعر تھے، جو عربی زبان میں پورے ماہر تھے، اور وہ اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکے، اور ان میں سے کچھ تو اس سے حیران رہ گئے، تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا، اور پھر میں تضاد تلاش کرتا ہوں، مجھے کوئی تضاد نہیں مل سکا، اور پھر معجزات، پیش گوئیاں۔ میں نے کہا آپ کو آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ سے جھوٹ بولنا ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالی اور اس قسم کی تمام چیزوں پر غور کیا، یہ سب کچھ شامل تھا۔ تو میرے لیے ایک وجہ یہ تھی، دیکھیے بعض اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں میں مذہبی نہیں ہوں، میں آزاد ہوں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، کوئی بھی آزاد نہیں ہے، ہم سب کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ صنف مخالف ہو، گاڑی ہو، یا کچھ بھی، جو کچھ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ شکل و صورت، تم کسی چیز کے غلام ہو۔ کیسے؟ میں نے اپنا نام خود نہیں رکھا، میں نے اپنے ماں باپ کا انتخاب خود نہیں کیا، میں کیسا دکھائی دیتا ہوں اس کا انتخاب میں نے نہیں کیا، بہت سی چیزیں ہیں جن کا انتخاب میں نے نہیں کیا، میں آزاد کیسے ہو سکتا ہوں؟ تب مجھے خود احساس ہوا، اسلام سے پہلے میں کلبوں میں جایا کرتا تھا، ہاں، اور جب میں کلبوں میں جانے کا عادی تھا میں ایک سیاہ جمپر پہنتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں اس میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، لیکن اس جمپر میں مجھے بہت بے چینی محسوس ہوتی تھی، مجھے خارش ہوتی۔ جانتے ہو یہ مواد، یہ ایک بہت کھردرا مواد، لیکن میں پھر بھی اسے پہنتا۔ کیوں؟
کیونکہ میں اس میں اچھا لگتا. اب جو سوال میں خود سے پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جمپر میرا آقا ہے؟ یہ میرا آقا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ غیر آرام دہ ہے. مجھے اس سے نفرت ہے لیکن میں اس میں اچھا لگتا ہوں. میں نے کہا میں سب سے بڑا غلام ہوں کیونکہ میرا آقا یہ ہے. یہ جمپر میرا مالک ہے، بالکل ان لڑکیوں کی طرح جو اونچی ایڑیاں پہنتی ہیں اور ان کے پاؤں سے خون بہ رہا ہوتا ہے. وہ اسے کیوں پہنتی ہیں؟ کیونکہ اس میں اچھی لگتی ہیں. یہ تمہارا آقا ہے، وہ پیسہ جس کے لیے میں کام کرتا ہوں وہ میرا دوسرا آقا ہے. مخالف جنس لڑکیاں وہ میرا تیسرا آقا ہے. اور میں نے اپنے آپ سے کہا یہ سب میرے آقا ہیں اور میں ان سب کا غلام ہوں. مجھے احساس ہوا اور میں نے کہا مجھے زنجیریں توڑنی ہیں اور خود کو ان سے آزاد کرانا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ وہ میری عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں ہم صرف سجدے میں جانے کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تو قرآن میں بھی ہے. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے. تو جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہو جب ہم کہتے ہیں اوہ تم پیسے کی پوجا کرتے ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے لیتے ہیں اور اس کے آگے جھک جاتے ہیں. نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے. اور اگر وہ پیسہ آپ کی زندگی اور سب کچھ ہے تو یہی آپ کا الہ ہے، آپ کا خدا ہے. تو میں نے محسوس کیا اور کہا مجھے ان زنجیروں کو توڑنا اور غلام بننا ہے. کہ ہمیں اس اللہ کا غلام نہیں بننا چاہیے جو اس کا مستحق ہے. جب میں خالق حقیقی کا غلام بننے لگا، جب میں نے اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنایا اور زنجیریں توڑ دیں، تب مجھے حقیقی آزادی ملی. کیونکہ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. جب میں یونیورسٹی جاتا میں یونیورسٹی جایا کرتا تاکہ میرا خاندان کہہ سکے او اس نے ڈگری حاصل کی ہے. مجھے کیوں فکر کہ وہ کیا سوچتے ہیں؟ مجھے اس بات کی پرواہ کیوں ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے. اور مجھے احساس ہوا کہ ہم سب ایک حالت میں ہیں. آپ یا تو اللہ کی عبادت کریں گے یا آپ دوسری چیزوں کی عبادت کریں گے. آپ کی زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خدا رہے گا جو جھوٹا ہے. سچے خدا کی عبادت کرو. اور جب میں اسلام لایا تو گویا میں نے اپنے آپ کو پوری دنیا سے آزاد کرا لیا اور میں نے کہا دیکھو اب میں بالکل آزاد ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی مجھے کیا کہتا ہے. جب میں اسلام لایا تو لوگوں نے کہا اوہ یہ داعشی ہے، یہ شخص اسے دیکھو. اور جانتے ہو انہوں نے مجھے غدار کہا. لیکن میرے لیے یہ ایسا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو. مجھے اس کی پرواہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. مجھے اس کے سامنے کچھ ثابت کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتے اور جب میں مر جاؤں گا تو بھی شاید تم میری غیبت کرو گے. تو کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ہے جب بہت سی وجوہات سے مجھے احساس ہوا اسلام پر غور کرنا، مباحثے دیکھنا، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھنا، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا وغیرہ وغیرہ، بہت سے عناصر تھے جن کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان اسلام کے قریب نہیں ہے. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان کا رد عمل کیا تھا؟ ترکی میں ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے علوی برادری پر حملہ ہوا. وہ مارے گئے اور وہ بہت سختی سے اس کے خلاف ہیں. اور ظاہر ہے کچھ لوگ جیسے میری والدہ قبول کر رہی تھیں اور وہ ہمیشہ میرے دفاع کے لیے موجود ہیں، لیکن میرے والد کو یہ پسند نہیں تھا. میرے والد نے کہا وہ چیز جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ میرے ہی خاندان میں پیدا ہو گئی. چنانچہ انہوں نے ایسی باتیں کہیں. مجھے ایک بار کا واقعہ یاد ہے. میں اپنے دادا کے گھر تھا اور صرف باتیں کر رہا تھا اور میرے والد آ گئے. پھر اسلام کا معاملہ دوبارہ سے کھل گیا. میں بات کر رہا تھا، بہت تلخی ہو گئی اور یاد ہے کہ مجھے گھر جانا پڑا. اور جب میں گھر گیا تو کہا کیا مسئلہ ہے، جیسے آپ اتنے مخالف کیوں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا. انہوں نے مجھے تھپڑ مارا. ہاں. چنانچہ میں نے گھر چھوڑ دیا. مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے میں 1 ماہ تک اپنے دوست کے گھر رہا. میرے واپس آنے کی وجہ یہ تھی کہ میری والدہ نے کہا اگر وہ چلا گیا تو میں بھی چلی جاؤں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہی وجہ تھی کہ میں واپس آ گیا. میرے والد برے آدمی نہیں ہیں، میں نہیں مانتا کہ وہ برے آدمی ہیں. انہوں نے زندگی میں کچھ ایسے حالات دیکھے ہیں، کیونکہ جب میں نے اپنے والد کو قرآن کے معجزات اور پیش گوئیوں کے بارے میں بتایا، جب میں نے یہ سارے دلائل دکھائے تو انہوں نے مجھ سے کچھ کہا. وہ مجھ سے کہنے لگے تم مجھے یہ ثبوت کے ساتھ دکھا سکتے ہو لیکن تم مجھے کبھی نہیں بھلا سکتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. تو اب اسے غور سے سنو. وہ مجھے جو کہہ رہے ہیں وہ ایک جذباتی دلیل ہے. وہ مجھے کوئی منطقی دلیل نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھلا نہیں سکتا. یا مجھے کیسا محسوس ہوا جب میں نے انہیں اپنے لوگوں کو مارتے یا جلاتے دیکھا. اب اس کا مدار مجھ پر ہے. میں اس کا جواب کیسے دوں؟ میں اس کے متعلق کیا کہوں؟ میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل صفر. واحد طریقہ جو مجھے تبلیغ کی بہتر شکل معلوم ہوئی جو میں اپنے والدین کے ساتھ کر سکتا تھا وہ میرا عمل تھا. نیز اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر اسلام دیکھنے کا موقع ملے. اور ظاہر ہے اس سے پہلے میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسے پیش آتا تھا، اب میں کیسا ہوں میری والدہ جانتی ہیں. میری والدہ دیکھتی ہیں کہ میرا ان کے ساتھ جو برتاؤ پہلے تھا اب بالکل بدل چکا ہے. اس لیے میں نے صرف اسلام کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی. اب میرے والد کبھی کبھی جیسے وہ ٹی وی چلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بن لادن.
وہ کہتے ہیں آؤ تمہارا دوست ٹی وی پر آیا ہے، اور وہ مجھے یہی کہتے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر وہ مجھے مسٹر حاجی کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات جب وہ کہتے ہیں میں تو ہنس دیتا ہوں، یا کبھی میں ایسے کرتا ہوں اگر وہ غصے میں ہوں تو میں ان کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں بعد میں اسلام زبردست۔ قبول کرتے ہیں انہیں بعض اوقات کچھ مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، خاص طور پر ان کی پرانی عادات کے حوالے سے، جیسے ڈیٹنگ، شراب نوشی۔ انہیں نماز روزے کی عادت ڈالنے میں بھی دقت پیش آ سکتی ہے۔ ان مسائل کے حوالے سے آپ کے لیے بڑا چیلنج کیا تھا؟ اچھا سوال ہے، کیونکہ جب ہم کسی ایسے شخص سے تبلیغی گفتگو کرتے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بہت قریب ہو، اس کی وہی حالت ہوتی ہے جیسی میری تھی، تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں اور اسلام قبول کرنے کے درمیان ایک مخمسے میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے متعلق سوچتے ہیں، کیونکہ شیطان آتا ہے اور آپ کو محسوس کراتا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، اور وہ ایسا دکھاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کوئی گناہ نہ کرو، جو غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان گناہ نہ کرے، اگر کوئی بھی گناہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو فنا کر کے نئی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور بے شک۔ توبہ کریں گے۔ اگر آپ جانتے ہو کہ اسلام حق پر ہے تو آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا، اور پھر آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ یقیناً آپ سے گناہ سرزد ہوں گے۔ گناہوں کے بغیر زندگی گزارنا کوئی مقصود نہیں، کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ فرشتے بن جاؤ، کیونکہ پھر تو ہم میں سے کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، اور ہمیں اسے اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ قرآن ہے اور آپ کی نماز ہے جو آپ کو گناہوں سے روکے گی۔ ہم کبھی کبھی اس کے برعکس سوچتے ہیں، میں گناہ کرنا چھوڑ دوں پھر نماز پڑھوں گا، میں گناہ کرنا چھوڑ دوں پھر قرآن پڑھوں گا۔ نہیں، قرآن اور نماز تمہیں روکیں گے، اس کے برعکس نہیں۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑتے چھوڑتے مجھے 4-5 سال لگ گئے۔ نقطہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنی پوری کوشش جاری رکھیں۔ کس عادت کو چھوڑنا سب سے مشکل تھا؟ شراب پینا یا ڈیٹنگ نہیں۔ کرنا؟ نہیں، جہاں تک شراب کی بات ہے تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی تمباکو نوشی نہیں کی، میں نے کبھی نشہ نہیں کیا، کبھی نہیں، مجھے یہ پسند ہی نہیں تھا، اور میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کسی کے دباؤ سے متاثر ہو جاتا۔ میرے تمام دوست یہ کر رہے ہیں، چلو میں بھی کر لوں، میں ایسا کبھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیٹنگ تھی، میرے خیال میں یہ جنسی مخالف تھی، جو بڑی رکاوٹوں میں سے ایک تھی۔ آپ جانتے ہیں جب آپ اس طرز زندگی سے آتے ہیں، یہ مشکل ترین چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے، اور مجھے یاد ہے بہت خوف زدہ ہونا اور بہت زیادہ شرمساری محسوس کرنا، جیسے کہ اے اللہ براہ کرم مجھے اس سے بچا لیں۔ کیا آپ نے کسی وقت محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ کچھ منفرد واقعہ پیش آیا ہو؟ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایسا ہوا، مجھے لگتا ہے کہ میں اسلام کے لیے آیا تھا، میں ابھی بالکل نیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں کسی سے بات کر رہا تھا لیکن مجھے اس سے نفرت تھی۔ ایک بات جو مجھے یاد ہے وہ رونا ہے۔ میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے کہا مجھے اس سے نفرت ہے، جیسے براہ کرم میں خود کو نہیں بچا سکتا، مہربانی فرما کر میری مدد کریں۔ وہ اللہ، مجھے یاد ہے کہ میں نے دعا کی اور گویا کسی نے مجھے سلا دیا اور میں تبلیغ میں بیدار ہوا۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے ابھی کہا ٹھیک ہے سو جاؤ۔ جب میں بیدار ہوا مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ 1.5 سال بعد میں تبلیغ کر رہا تھا، اور پھر مجھے یاد آیا، مجھے یہ بات یاد آئی، میں کوشش کر رہا تھا لیکن گویا جیسے کسی نے مجھے زبردستی سلا دیا، اور مجھے نہیں معلوم، میں صرف تبلیغ میں بیدار ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہوا۔ اس سے مجھے وہ یاد آتا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم مجھ سے ڈرتے ہو میں تمہیں ایسی جگہ سے نکلنے کا راستہ دوں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور میں حیران رہ گیا، واہ یہ حیرت انگیز تھا، یہ ایسے تھا، یہ بہت عجیب تھا، جہاں میرے خیال میں اس طرح سوچ رہا تھا اور میں دوبارہ گناہ میں گرنے جا رہا ہوں اور میں اسے نفرت کرتا ہوں اور میں اپنے بارے میں بہت برا محسوس کر رہا تھا۔ بس حادثاتی طور پر حالات بنتے چلے گئے اور میں تبلیغ کی طرف آ گیا، اور چیزیں اتنی تیزی سے ہوئیں کہ میری توجہ تبلیغ پر اس قدر مرکوز ہو گئی کہ میں اسے بھول گیا، جیسے یہ بہت دور چلا گیا، اور مجھے اس سے بہت حیرت ہوئی۔ آپ کے خیال میں اگر آپ اسلام قبول نہ کرتے تو اس وقت کہاں ہوتے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ میں 1 ماہ پہلے ہی خود سے یہ سوال پوچھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا شاید میں صرف کلبنگ جاری رکھتا۔ میں نے سوچا کیسی بری زندگی ہوتی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی بیزار کن، بے جان، بے مقصد آپ بار بار وہی کام دہراتے رہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسری چیزوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ رکتے نہیں ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں انتہائی خوفناک جگہ ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں افسردہ، خوفناک حالت میں ہوتا، کوئی مقصد نہیں، سچ میں اس بارے میں سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا۔ او میرے خدا، نہیں میں کہاں ہوتا جس کے بارے میں سوچ ہی مجھے پریشان کر دیتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنے مقصد کو نہ پہچانتے ہوں اور جب آپ کو دنیا مل جائے، آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ خالی ہوتے ہیں، آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ واقعی اب کیا ہوگا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں خودکشی، ذہنی دباؤ، مجھے لگتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوتا، شاید میں پاگل خانے میں ہوتا۔ آپ نے یوٹیوب چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیوں اور کیسے کیا؟ میں یوٹیوب چینل شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اسپیکرز کارنر پر صرف تبلیغ کے لیے گیا تھا، اور ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں کام کرتا تھا، اس نے مجھ سے کہا ایک چینل شروع کرو۔ میں نے کہا نہیں، میں کیمرے سے شرماتا ہوں، مجھے اس قسم کی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ میں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میں صرف اپنا کام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں شروع کرو۔ وہ مجھے سمجھاتا رہا، نہیں یہ اچھا ہے، تم یہ کرو۔ میرے چینل پر میری پہلی 2 ویڈیوز اگر آپ پیچھے جائیں، یہ بہت غیر پیشہ ورانہ طور پر فون پر ریکارڈ کی گئی تھیں، ہاں بس بنا دی، اور پھر بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور میں نے سوچا ٹھیک ہے، اور پھر میں نے ایک کیمرے کے لیے فنڈ اکٹھا کیا۔ یہ وہ کام ہے
चीज़ का मेरा इरादा नहीं था। क्या आप कोई ऐसा वाक़या बता सकते हैं जिसने आपको इंटरव्यूज़ के दौरान सबसे ज़्यादा मुतासिर किया हो? जहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हुआ हो। जॉन फाउंटेन नामी एक भाई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मैं तब नया था। हुआ ये कि मैं एक दोस्त के घर उनके साथ था। हम तबलीग के लिए किसी जगह जाने लगे थे, तो मैं और वो रवाना हो जाते हैं। हम ट्रेन में ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने कहा चलो दुआ करते हैं, और फिर उन्होंने दुआ शुरू की। तो मैं सुन रहा हूँ और आमीन कह रहा हूँ, ए अल्लाह फजल फरमा और हमारी तबलीग के नतीजे में 3 बजे तक किसी को इस्लाम की तौफीक आमीन। बख्श दे। और अपने जहन में मैं सोच रहा हूँ कि ये आदमी बहुत खास है। मैंने कहा ठीक है आमीन, और फिर मैं ये भूल गया कि मैंने कहा ठीक है। तो हमने दावत देने का सिलसिला जारी रखा। हमने 2 लोगों को किताबचे दिए, शायद एक खातून और एक आदमी था। उनके पास बैग थे, वो शॉपिंग कर रहे होंगे। आमतौर पर जिन लोगों के पास बैग होते हैं वो सर्दी की वजह से नहीं रुकते। उनके पास बैग थे। मजहब आखिरी चीज होती है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। वो ऐसे आए जैसे कोई तयशुदा मुलाकात हो। वो बिल्कुल मेरे सामने आए और रुक गए, अपने बैग रख दिए और सवाल पूछने लगे, और वो मुझ में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। हम उस पर यकीन रखते हैं। थोड़ी देर के लिए तो मैं हैरान रह गया, दिलचस्प। और फिर उन्होंने कलमा शहादत पढ़ सुभान लिया। अल्लाह। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। और फिर मैंने जबरदस्त। कहा जॉन को कहो कि अंदर आए और तस्वीरें वगैरह खींच ले। मैंने बताया कि उन्होंने कलमा शहादत पढ़ लिया जबरदस्त। और जान की हालत काबिले दी थी। अली अली ये क्या है स्कूल के दौर की तरह। और मैंने कहा तुम्हारे अंदर जिन आ गया है क्या, चिल्ला क्यों रहे हो? अली मैं सोच रहा था कि ये क्या है, टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। मुझे अजीब लगा कि वो क्या कह रहा है। मैंने कहा भाई उन्होंने कलमा पढ़ लिया है, तुम टाइम की बात कर रहे हो, ये हमारे टाइम पूछने का वक्त नहीं है, आओ उनसे बात करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं टाइम क्या हुआ है। मैंने कहा ठीक है मुझे याद नहीं, शायद मैंने कहा 2:48। कहने लगा याद करो। मैंने कहा क्या याद करूं। और फिर जब मुझे याद आया तो मेरी हालत वो थी कि बस वल्लाह है। जैसे ही ये याद आया, जब ऐसा हुआ तो मुझे बैठना पड़ा। मुझे 1 सेकंड के लिए बैठना पड़ा हकीकत में। और ऐसा था गोया अल्लाह मुझसे कह रहा है दुआ को मामूली मत समझो, इसीलिए दुआ को ऐसे ही मत समझो। और उस वक्त मेरी कैफियत ये थी कि मैं हवा में उड़ रहा था। मैं ऐसा था गोया ओ मेरे खुदा। और हमने इस बारे में वीडियो बनाई, ये मेरे चैनल पर है। हमने उसके साथ एक वीडियो बनाई जिसमें हमने उस वाक़े के बारे में बात की, और ये मेरे लिए बहुत अजीब था। जबरदस्त। उस वाक़े ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। उसने मुझे सिखाया क्योंकि बहसीयत इंसान हम वो सब कुछ करते हैं जो हम चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप शादी करना चाहते हैं, आप हर वो काम करते हैं जो शादी के लिए किया जा सके। यहाँ वहाँ इधर उधर हराम में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर जब कुछ काम नहीं आता फिर हम दुआ करते हैं। हम सब कुछ कर लेते हैं और फिर सोचते हैं अब क्या करें। ठीक है चलो अब दुआ करते हैं। दुआ पहले नंबर पर होनी चाहिए। तो इसने मुझे एक सबक सिखाया कि दुआ कितनी ताकतवर है। और मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ताकतवर चीज जिस पर हम यकीन रखते हैं वो दुआ है। तो हाँ ये मेरे लिए बहुत बहुत गहरी बात थी। कभी ऐसा सवाल मौसूल हुआ जिसका आप जवाब नहीं दे सके? अगर ऐसा हुआ है तो आपने क्या कहा? हाँ मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है। मुझे दूसरी चीज़ों से मुतालिक सवाल मिलते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है अगर तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। तो मैं अपने सीनियर से पूछ लेता हूँ और मैं कहूँगा देखो मुझे जो इस मैदान के लोग हैं उनसे मिलने दो। सादा सा सवाल ये है कि क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? मेरे ख्याल में मुझे नहीं मालूम ये कहना भी मजहब का हिस्सा है। देखें आप हर चीज़ के बारे में नहीं कह सकते कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ये हकीकत में बुरा है। देखो बिल्कुल। सोचो। आप लिफ्ट में हैं और आपने देखा कि एक नौजवान जो नमाज नहीं पढ़ता, आप चाहते हैं कि वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। आपके पास सिर्फ एक मौका है, आप उससे क्या कहेंगे? मैं ज़ाती तौर पर उससे कहूँगा कि देखो अगर मैं करोड़पति हूँ और मैं तुम्हें एक कोठी दूँ, कारें दूँ, हर हफ्ते खर्च के लिए आपको 10,000 पाउंड दूँगा, हाँ, क्या आप मेरा शुक्रिया अदा करोगे? बिल्कुल। जब मैं आपके सामने आऊँगा आप क्या करेंगे? आपका मेरे साथ रवैया, आप मोहतात रहेंगे कि आप किस लहजे में बात करते हैं, जी जनाब वगैरह, आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपने मुझे तोहफे दिए। मैं तुम्हें चीज़ें दूंगा और तुम इसके लिए शुक्रगुजार होगे। हाँ, और मैं कहूँगा अल्लाह ताला के मामले में भी यही बात लागू होती है क्योंकि अल्लाह आपको बहुत कुछ देता है और मजीद देने का वादा करता है। तो अगर मेरे शुक्रगुजार होंगे कि मैंने घर और सब चीज़ें आपको दी, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप मुझे दिन में 5 बार कॉल कर सकते हैं, क्या आप मुझे दिन में 5 बार कॉल करेंगे या 20 बार फ़ोन करेंगे? बिल्कुल। तुम जितनी बार कर सके मुझे कॉल करोगे। अल्लाह ऐसा नहीं चाहता। बात यह है कि जिन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, अगर हम इस पर गौर करें कि अल्लाह कौन है और वो हमें क्या कुछ अता करता है। वो दिन में सिर्फ 5 बार बुलाता है, वो आपसे 24 घंटे भी मांग सकता है क्योंकि वो इसका मुस्तहिक है। वो 24 घंटे भी नहीं चाहता, वो कहता है एक दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ो। इसीलिए मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा। क्या कोई ऐसा मरहला आया जब आप दावत देते थक गए हो और छोड़ने का सोचा हो? तकरीबन 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैं बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था और यहाँ तक कि मेरे इरादे, मैं दर हकीकत अपनी नीयत पर सवाल उठा रहा था। मैं पूछ रहा था मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या तुम ये अल्लाह के लिए कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ऐसे मुकाम पर पहुँच गया जहाँ मैं समझ नहीं सकता था। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। यहाँ तक कि अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि क्या आप ये तबलीग अल्लाह के लिए कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह कहूँगा मैं नहीं जानता क्योंकि आपकी नीयत एक बहुत वसी दायरा है।
جہاں بعض علماء جنہوں نے بڑی بڑی کوششیں کی کہنے لگے کہ ہم نے یہ بغیر نیت کے کیا، آج یہ میرے حق میں ہے، کل یہی میرے خلاف ہوگا. تو میری نیت ایک ایسا نقطہ تھا جہاں میں نے کہا کہ میں دعوت کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں جاری نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ہم جہنم کی آگ میں داخل ہونے والے پہلے 3 لوگوں میں سے ایک کے بارے میں جانتے ہیں. آپ کو یہ حدیث معلوم ہے؟ جہنم میں جانے والے پہلے 3 لوگ جو مسلمان ہیں، قرآن کا قاری، صدقہ دینے والا، جہاد کرنے والا. اللہ ان سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے نہیں پڑھایا، تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے تم بڑے علم والے انسان ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جہنم میں لے جاؤ. دوسرا شخص، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے میری رضا کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے آپ کی راہ میں زکوٰۃ اور صدقات دیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے یہ میرے لیے نہیں کیا. یہ بہت سخی انسان ہے، یہ سب کی مدد کرتا ہے. جہنم کی آگ. تیسرا وہ ہے جس نے جہاد کیا، اور اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے جہاد کیا. تم جھوٹے ہو، تم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ میں بہادر آدمی ہوں. یہ تینوں جہنم میں جائیں گے. یہ میرے لیے بہت خوفناک ہے. تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کریں. اللہ سوال کرتا ہے تم نے کیا کیا؟ میں نے اسلام کی دعوت دی. وہ کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے یہ شہرت کے لیے کیا، تم نے یہ فلاں فلاں مقصد کے لیے کیا. تو یہ میرے لیے بہت خوفناک تھا. کیا آپ اس عرصے میں رک گئے تھے؟ میں سوچ رہا تھا. میں نے اپنے اساتذہ سے بات کی اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، یہ شیطان ہے. انہوں نے کہا آپ اللہ کی رضا کی خاطر شروع کیے گئے کام کو چھوڑ نہیں سکتے، ایسے کام کی وجہ سے جو اس کی رضا کے لیے نہ ہو. مجھے یہ کرنا تھا. میں اس نتیجہ پر پہنچا جس نے میری مدد کی، جو کہ درج ذیل ہے. میں نے کہا اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر اللہ کہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تو میں اپنی دعوت کا ذکر نہیں کروں گا. میں نہیں کہوں گا دعویٰ، بلکہ میں کہوں گا اے اللہ میرے ذاتی اعمال جو میں کرتا رہا وہ آپ کے علم میں ہے، بس میں نے یہی کچھ کیا ہے کیونکہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. جب میں نے یہ کیا تو کوئی نہیں تھا، بس میں یہی آپ کے پاس لایا ہوں. اگر اللہ میری دعوت کا ذکر کرے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں. میں اس عمل پر بھروسہ نہیں کر رہا اور یہ مجھے مزید ذاتی اعمال کرنے پر ابھارتا ہے، تو یہ اچھا ہے. تو اب میں جانتا ہوں کہ میں اس دعوت پر بھروسہ نہیں کر رہا. اگر قبول ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، قبول نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں. اس چیز نے مجھے آگے بڑھنے میں مدد کی. آپ اوبر ڈرائیور کے طور پر کام کرتے ہیں، کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ پیش آنے والے دلچسپ واقعے کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ میں نے حال ہی میں اوبر چلانا چھوڑ دیا. میرا لائسنس ختم ہو گیا. میں اس کی تجدید کرانا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کرا سکا. شاید یہی اللہ کی مرضی ہے. لیکن ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. مجھے یاد ہے کہ یہ رات کا وقت تھا. میرے خیال میں یہ آخری کام تھا جو پورا ہو گیا اور میں گھر جانے والا تھا. تو میں جا رہا تھا کہ وہاں یہ عورت ہوتی ہے اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا. میں کھڑا تھا. میں نے کہا میں یہی ہوں، آپ کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہے او میں پھنس گئی ہوں. میں نے کہا کہاں پھنس گئی؟ میں نہیں جانتا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں. وہ کہتی ہے میں پھنس گئی، یہاں یہ گیٹ وغیرہ ہیں. اور میں نے کہا میں نہیں جانتا آپ کہاں ہیں. اور میں اندر جا رہا تھا اور میں نے اسے دیکھا اور وہاں یہ گیٹ تھے اور وہ پھنسی ہوئی تھی اور وہ ایک نوجوان لڑکی تھی. اس نے کہا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی مدد کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا مجھے جانا ہے، میں پھنس گئی ہوں. میں نے کہا بٹن تلاش کرو، ممکن ہے یہاں بٹن ہو. اس نے بٹن دبا کر گیٹ کھول دیا. میں نے کہا الحمدللہ کیونکہ یقیناً آپ کی مدد میں نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی مدد نہیں کرتا، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ہم صنف مخالف کو چھو نہیں سکتے. بہرحال وہ گاڑی میں آئی اور پھر میں گاڑی چلا رہا تھا. میں اسے ڈراپ کر رہا تھا. خوش قسمتی سے کیونکہ میں بہت دور جا رہا تھا، میں نے اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی کیونکہ مجھے بہت نیند آ رہی تھی. تو مجھے کچھ تو بات کرنی تھی ورنہ میں ویسے بھی سو جاتا. تو میں نے بات شروع کی. وہ اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی. وہ بول رہی تھی ہاں میرے کچھ عرب دوست ہیں وغیرہ وغیرہ، اور میں بات کرتا رہا اور پھر اس نے گاڑی میں ہی کلمہ شہادت پڑھ لیا. میں حیران تھا. میری حالت عجیب تھی کیونکہ میں ہمیشہ میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. میں صرف اسلام کی بات کر رہا تھا. اور اس نے کہا میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ مسلمان ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے بتایا، جیسا کہ میں نے ان لوگوں کی مثال دی جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے یا نہیں. یہ بہت آسان ہے. میں ان سے کہتا ہوں آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں نہیں جانتا چکن ڈونر، جیسا کہ ہم آج بات کر رہے تھے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بہت آسان ہے. کیا آپ کو چکن ڈنر پسند ہے؟ جی ہاں. میرے ساتھ دہراؤ. مجھے چکن ڈنر پسند ہے. کلمہ شہادت بھی بالکل ایسے ہی ہے اس تناظر میں کہ آپ یقین رکھتے ہیں اور اپنے دل میں جانتے ہیں کہ آپ چکن ڈنر کو بہت پسند کرتے ہیں. بس آپ کو اسے دہرانا ہے. تو آپ کے دل میں کلمہ شہادت ہے، آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. بس جو پہلے ہی دل سے تسلیم کرتے ہو اسی کو دہرا دو. یہ بھی اتنی ہی سادہ بات ہے. مجھے دل ہی دل میں چاکلیٹ پسند ہے، مجھے صرف اس کا اعتراف کرنا ہے. شہادت یہی ہے. لہٰذا اگر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے جیسے ایک سفید روشنی اندر آنے والی ہے اور وہ اڑنا شروع کر دیں گے، تو ہاں. اور میں نے یہ چیز اس میں دیکھی اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور پھر میں نے کچھ بہنوں سے اس کا رابطہ کرا دیا. اور ہاں یہ آخری چیز جو بہت دلچسپ تھی اور اس نے مجھے بھی جگا دیا کیونکہ میری حالت یہ تھی کہ مجھے بہت نیند آ رہی تھی. ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ نے اعلان کیا آپ اپنی شادی کی دستاویزی فلم جاری کریں گے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکے. کون سا کام زیادہ مشکل ہے، شادی کرنا یا شادی کے بارے میں کوئی دستاویزی فلم بنانا؟ میرا خیال ہے کہ بہت عرصے بعد مجھ سے ایک بہترین سوال پوچھا گیا ہے. مجھے اپنی ہر ویڈیو پر بہت سے کامنٹس ملتے ہیں شادی کی دستاویزی فلم کب آ رہی ہے، کب آ رہی ہے، کب آ رہی ہے. یہ صرف 6 سال لیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی کے بہت سے سبق سیکھے ہیں اور یہ کہ دستاویزی فلم میں میں ایک مسلمان کے طور پر اپنا تجزیہ بیان کروں گا جو حلال کام کرتا ہے. میں جن مشکلات سے گزرا
میں ان کا ریکارڈ رکھ رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ جب شادی کی بات آتی ہے تو وہ سب جس سے ایک شخص گزرتا ہے میں ان سب سے نہیں گزروں گا، اور اللہ نے مجھے تمام مراحل سے گزارا، مثلاً درست ساتھی کی تلاش، صحیح خاندان کی تلاش، خاندان نہ کہہ رہا ہو یا دیکھو آپ ہماری ثقافت سے نہیں ہو، اور ایک مرد کے طور پر رد کر دیا جانا، آپ کو فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ اس سے کیسے نپٹیں گے، ان سب سے میں گزرا. اور آپ کو اسے ذہن میں رکھنا ہوگا، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جو مسلمان کو نہ کہتے ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہماری ثقافت سے نہیں ہے، اور مجھے اس کا بہت سامنا کرنا پڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک نیک آدمی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نیک ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جو نماز پڑھتا ہے، بنیادی فرائض ادا کرتا ہے، اور وہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آتا ہے، اگر تم نہ کہو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا. اور بیانہ یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، تم نے حلال کو حرام بنا دیا اور حرام کو حلال بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان اللہ گناہ کر رہے اکبر۔ ہیں. ایک ایسا کام جو بہت آسان ہے، اور نکاح میں صرف 15 منٹ لگتے ہیں اور شادی ہو بالکل۔ جاتی ہے، اور آپ نے اس عمل کو اتنا لمبا اور اتنا مشکل بنا دیا ہے، اور یہ چیزیں تمہیں تباہ کر رہی ہیں. جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی بے مت شک۔ جاؤ. اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں نہیں کہتا، جوئے کے بارے میں نہیں کہتا، قتل کے بارے میں نہیں کہتا. زنا کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا یہاں ہے، میں اس طرح جاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، لمبا چکر کاٹ کر جاؤ، کسی اور راستے پر چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز یہاں تباہ کر دیتی ہے. جیسا کہ میں نے اپنے کزن کے بارے میں کہا تھا جس نے خودکشی کر لی، ایک لڑکی کا معاملہ تھا. نکاح کا یہ مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے. میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے انہیں دوبارہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں تک کہ ہماری بہنیں بھی جب حجاب اتارتی ہیں یا اسے سجا سوا رہی ہیں، یہاں مسئلہ توکل ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بہت آسان ہے، اور شیطان مجھے بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لہٰذا جب کوئی بہن اپنے بال دکھاتی ہے یا تنگ کپڑے پہننے لگتی ہے، مسئلہ یہاں توحید ہے، کیونکہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ درج ذیل ہے. در حقیقت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ میرے لیے کسی کو ڈھونڈ سکتا ہے، لہٰذا میں معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے جا رہی ہوں، میں اپنا جسم دکھانے جا رہی ہوں، اور میں مخصوص طریقے سے کپڑے پہننے جا رہی ہوں تاکہ میں کسی کو تلاش کر سکوں. کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے. اور بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بھائی مثال کے طور پر وہ منشیات بیچتے ہیں کیونکہ میں نے شادی کرنی ہے، مجھے سب کچھ فراہم کرنا ہے. مثلاً کیا تم اس پر بھروسہ نہیں کرتے جس نے آسمان، زمین اور کائنات کو پیدا کیا ہے؟ کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ہمارا سیارہ دکھایا گیا ہے اور ستارہ دکھایا گیا ہے اور چاند، اور یہ کیا آپ نے دیکھی ہے؟ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ آپ کے لیے بیوی نہیں ڈھونڈ سکتا، شوہر نہیں ڈھونڈ سکتا؟ عجیب بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کوشش کی، ایسے کام نہیں ہو رہا. میں جانتا ہوں کہ اگر میں خود کو خوبصورت بناتا ہوں، کچھ تصویریں کھینچتا ہوں، اس طرف دیکھو، منشیات فروخت کروں، پھر میں حاصل کر سکتا ہوں. یہ توکل کا مسئلہ ہے. اللہ آپ کو آزمائے گا، آپ کا امتحان ہونے جا رہا ہے، اور اللہ تمہیں بیوی دے سکتا ہے. وہ تمہیں بیوی دے سکتا ہے، وہ آپ کو بہترین شوہر دے سکتا ہے. آپ جانتے ہیں میں بہت مشکلات سے گزرا ہوں، بہت زیادہ. اس نے مجھے آزمایا، حقیقت میں چٹان پر دھکیل دیا، میں چٹان کے دہانے پر تھا. اس طرح اچھی بات یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو. جب آپ اس کی کھائی میں گریں گے تو آپ کے پاس ایک اچھا پیراشوٹ ہوگا اور آپ کی لینڈنگ اچھی ہوگی، اور آپ کی بیوی اور شوہر نیچے انتظار کر رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا اور اللہ آپ کو امتحان میں ڈالے گا. ثابت قدم رہو گے تو دعا قبول ہوگی، میرا یقین کرو. آپ کے خواب کیا ہیں اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ فی الحال میں دیکھوں گا کہ شادی کی دستاویزی فلم ان چیزوں میں سے ایک ہے جو میں یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے میں صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. ناجائز تعلقات اور غلط شخص سے شادی کرنا بھی تباہ کن ہو سکتا ہے. آپ غلط شخص سے شادی کر لو، یہ صحیح لفظوں میں آپ کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ بہت محتاط رہیں کہ شادی کے لیے کس کا انتخاب کرتے ہیں. اس سے میرا مقصد لوگوں کی شادیاں کرانا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی شادیاں باقی رہیں. کیا انگلینڈ میں مسلمان ہونا مشکل ہے؟ کیا آپ کو کبھی برطانیہ میں رہنے پر افسوس ہوا؟ نہیں، میرے خیال میں انگلینڈ بہت اچھی جگہ ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان ملک میں اس سے بہتر ہو سکتا ہے. میں آزادانہ طور پر عمل کر سکتا ہوں، میں آزادانہ تبلیغ کر سکتا ہوں. اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے لیے مسجد تلاش کرنا آسان ہے؟ جی ہاں بالکل. مثال کے طور پر اگر میں خریداری کر رہا ہوں، اگر میں سڑک سے دور ہوں اور میں کپڑے کی ایک دکان دیکھتا ہوں، میں وہاں جاؤں گا، ایک ٹی شرٹ پہن کر چیک کروں گا اور خود کپڑے تبدیل کرنے والے کمرے میں نماز ادا کر لوں گا. یہ بہت آسان ہے. یہ ایک کپڑے بدلنے کا کمرہ ہے، کپڑے پہن کر دیکھیں. میں نے ایک پتھر سے 2 پرندے شکار کر لیے. کوئی اگر دستک دے تو کیا ہوگا؟ ارے صاحب کیا آپ موجود ہیں؟ میں کہوں گا اللہ اکبر. ہو سکتا ہے وہ ڈر کے چلا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا. آپ برطانیہ میں اسلام کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت اب انگلینڈ میں اکثریتی طور پر مانا جانے والا مذہب نہیں رہا اور انگلینڈ میں اکثر ملحد ہیں. الحاد نے مغرب میں عیسائیت کے مذہب کو تباہ کر دیا ہے. اب وہ اسلام کے لیے کھلے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ اچھا ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر وہ ہمیں اجازت دیں، اگر وہ جمہوری نظام اور اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ایک دن برطانیہ اپنی مرضی سے اسلام میں آ جائے گا. میرے خیال میں یہ اسلامی ملک بن سکتا ہے. میں صرف اس صورت میں
यकीन कर सकता हूँ कि अगर वो अपने असूलों के खिलाफ चले तो वो इस्लाम को रोक सकते हैं। हमें तशद्दुद की जरूरत नहीं है, हमें इसमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। आइए तबलीग करें और फिर आप हजारों की तादाद में लोगों को इस्लाम में आते देखेंगे और फिर हम देखेंगे क्या आप पर तशद्दुद कार्रवाई करने जा रहे हैं, हमें बाहर निकाल देंगे। हम नहीं जानते कि आप क्या करने जा रहे हैं। हमारा काम यह है कि आप हमें हमारी तबलीग करने दें, बाकी हम देख लेंगे। मुझे यकीन है कि पूरा मुल्क इस्लाम की तरफ आएगा, इसलिए कि जिस चीज का इन मुल्हिदों को एहसास नहीं था वो है कि लोग रूहानियत पसंद होते हैं और अब वो रूहानी तौर पर भूखे हो गए हैं, वो भूखे मर रहे हैं। हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं क्योंकि हम अपने जिस्म को बरकरार रखना चाहते हैं। हम सोते हैं। रूह भी ऐसे ही है, रूह की ग़िज़ा रूहानियत है। एक बार जब वो छिन जाए, वो जो समझते हैं वो एक बीमारी है। मगरब में लोग रूहानी तौर पर भूखे हैं, वो रूहानी तौर पर मर रहे हैं और इसकी वजह से तो वो समझ जाते हैं कि इस्लाम इसका शानदार हल है, तो लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और अब वो सोचते हैं कि हमने ईसाईयत से छुटकारा पाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब इस्लाम इसकी जगह ले रहा है। तो अब वो कहते हैं ठीक है, अब हम क्या करें। इसीलिए आपको आप जैसे लोग मिलते हैं जो अब नए मुल्हिद हैं, जो रूहानियत में जा रहे हैं, इल्हादी रूहानियत, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सिर्फ मादी दुनिया नहीं है, लोगों के दरमियान गहरे रूहानी रवाबत हैं, तो ये वहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमारे लिए काम किया है कि अब हम लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। जानते हो, पार्क में बहुत से लोगों में, मुझे याद नहीं कि एक शख्स भी ईसाई होता हो। दावत देने की बजाय आप अपनी नमाज पढ़ सकते थे, कुरान पढ़ते, बाकायदा मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारते। आपने इस रास्ते पर चलने का इंतखाब क्यों किया? आप हर इतवार को दावत देने के लिए क्यों जाते हैं? क्या माजरत के साथ, आप जानते हैं कि आप ये कहते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझसे बात कर रही है, क्योंकि वो बिल्कुल वही कहती हैं जो आप कह रहे हैं। वो बिल्कुल वही कुछ कहती हैं जो आप कह रहे हैं। वो मुझसे कहती हैं कि तुम नमाज पढ़ सकते हो, तुम घर पर ही अपना काम कर सकते हो, तुम हर रोज पार्क क्यों जाते हो? जो आप कह रहे हो वही मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती है। देखो, जब मैं दावत देता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों के लिए दावत देता हूँ। हाँ, मैं इस्लाम का पैगाम फैलाना पसंद करता हूँ। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया को मालूम हो जाए। लेकिन इसके अलावा मैं दावत का काम इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को दावत देता हूँ, तो दावत के काम में शामिल होना मुझे गुनाहों से दूर रखता है। तो जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं दरअसल अपने आप को दावत दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दावत नहीं दे रहा तो हो सकता है मैं कुछ गलत कर बैठूं। जब मैं दावत के काम में हूँ, जो लोग मेरे आस पास होंगे वो दावत में होंगे। मुझे जिन किताबों का मुताला करना है उनका ताल्लुक दावत से होना चाहिए। मैं जो वीडियोस देखता हूँ उनका ताल्लुक दावत से होता है। हर चीज इसके मुताबिक होना जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं खुद को किसी खास तरीके से पेश कर रहा हूँ, मुझे इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। मैं दोहरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि ठीक है, मैं रात को क्लब में हूँ और दिन के वक्त में दावत दूं। अगर मैं इससे मुखलिस नहीं तो मुझे ये मुश्किल लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे मुखलिस हूँ और मैं इस पर यकीन रखता हूँ और ये मुझे गुनाहों से दूर रखती है। क्या आप कुछ मजीद और कहना चाहेंगे? नहीं। अली दावा एक मुस्कुराता नौजवान है, एक ज़हीन नौजवान। वो सख्त नहीं है। हाँ, मैं नर्म हूँ, नर्म मुजरिम हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त। बिल्कुल हमें अल्लाह ताला पर तवक्कल और पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि जिसने हमें पैदा किया वो हमारे हर फैसला बेहतर करने वाला है। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।